چوتھا حق ہے ناظرین اکرام ایک عورت پر اپنے شوہر کا، وہ یہ ہے کہ اس کے احسان کی، اس کی نعمتوں کی، اس کے خرچ کی ناشکری وہ نہ کرے، ناقدری وہ نہ کرے. اپنے شوہر کے احسانات، اپنے شوہر کے خرچ، اپنے شوہر کی طرف سے جو اسے دیا جا رہا ہے اس کی وہ ناشکری نہ کرے، ناقدری نہ کرے. کیونکہ جو اللہ کے بندوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے. جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے. آپ سوچئے جو بھی نعمت مل رہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اور شوہر اس کے لیے سبب بنا ہے. جو عورت لباس پہن رہی ہے شادی کے بعد، جو وہ جوتے چپل پہن رہی ہے، وہ جو حجاب پہن رہی ہے، وہ جو کھانا غذا وہ کھا رہی ہے، وہ جو آرام کر رہی ہے، جس بستر پہ وہ آرام کر رہی ہے، وہ شوہر محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ذریعے سے جاری کی ہیں. لہٰذا اللہ کے شکر میں سے یہ کہ شوہر کے شکر گزار ہو، اس کی نعمتوں کی قدر کرے اور اس کے احسان کی ناشکری نہ کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث میں، مصدر حاکم کی حدیث نمبر 2771، آپ نے فرمایا لا ينظر اللہ الی امرأۃ، اللہ اس عورت کی طرف نہیں دیکھتا لا تشکر لزوجها، جو اپنے شوہر کے شکر گزار نہیں ہے، وہ یہ لا تستغنی عنہ، جبکہ وہ اپنے شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے، شوہر کے بغیر اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، پھر بھی وہ اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں. ایسی ناشکری عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتا، رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے. لہٰذا عورت کو چاہیے جو اس کا شوہر اسے پیش کر رہا ہے، جو دے رہا ہے اپنی طاقت بھر، ان نعمتوں کی شکر گزاری کرے. احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے، احسان کا بدلہ ظلم اور خیانت اور غداری اور بے وفائی نہیں ہوتا ہے. شوہر جو خدمت کر رہا ہے اس خدمت کو سراہے، اور وہ عورتیں جو اپنے شوہر کی کمائی سے، جو محنت کر کے، کوشش کر کے جو بھی وہ لے آتا ہے اس سے خوش ہوتی ہیں، اپنے شوہر کا شکر ادا کرتی ہیں، اپنے شوہر کو ہمت دیتی، حوصلہ دیتی ہیں، وہ گھرانے ناظرین کرام عام طور پر کامیابی کی طرف گامزن ہوتے ہیں. ان گھروں میں خیر و برکت ہوتی ہے، ان گھروں میں راحت و سکون ہوتا ہے. جو عورت اپنے شوہر کی کمائی سے، اس کی کوشش سے راضی نہ ہو، ناقدری کرتی ہو اور ہمیشہ اسے احساس دلاتی ہو کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے، مال میں تمہارے پاس کمی ہے، وہ گھرانہ سکون و اطمینان کی طرح پہ نہیں ہو سکتا، کامیابی کے راہ پر وہ نہیں گامزن ہو سکتے. اس لیے کہ شوہر کے لیے بنیادی طور پر اس کی بیوی کی جانب سے اس کی ہمت افزائی ہونا چاہیے. بیوی اگر شوہر سے کہہ دے کہ جو آپ لے آئے بہت مجھے پسند آیا، جو آپ نے کھلا دیا مجھے بہت پسند آ گیا، جو آپ نے کیا میں اس سے راضی ہوں، خوش ہوں، یہ جملے شوہر کے ہمت کو باندھتے ہیں. وہ دوبارہ محنت کی طرف گامزن ہوتا ہے. اگر اس کی ہمت کو توڑ دیا جائے، بسا اوقات وہ جو کر رہا ہے اس سے ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس لیے ان کی ناشکری نہ کریں، عورت اپنے شوہر کی ناشکری نہ ہو. اور اس حوالے سے ایک عظیم حدیث ہے، بخاری کی حدیث نمبر 5197 اور صحیح مسلم 907. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، صلاۃ الخسوف، سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز کی حالت میں اللہ کے نبی کچھ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، پھر کچھ قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں نمازی کی حالت میں. نماز کے بعد صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نماز کی حالت میں آگے بھی بڑھے، نماز کی حالت میں پیچھے بھی ہٹ گئے، کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جنت دکھائی، میں جنت کو دیکھا، میں نے اس کے باغ کو دیکھا، میں نے اس کے پھل کو دیکھا، میں اسے لینے کے لیے آگے لپک گیا، اور پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی تو میں الٹے قدم پیچھے ہٹ گیا. اور آپ نے کہا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَاكَ الْيَوْمَ مَنظَرًا قَطْ، مجھے اللہ نے جہنم دکھائی اور آج سے زیادہ بھیانک منظر میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. اللہ کے نبی کہتے آج جو میں نے دیکھا ہے اس سے بھیانک منظر آج تک میں نے نہیں دیکھا. اور آپ نے کہا میں جہنم میں دیکھا اکثر جہنمیوں میں تعداد اکثریت، آپ نے کہا اکثر اہلیہ النساء، عورتوں کی تعداد جہنم میں سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ان گناہوں کو عورت معمولی سمجھتی، اسے لگتا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جبکہ وہ ان کے جہنم میں جانے کا سب سے بڑا سبب ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی آخر کیا وجہ ہے کہ خواتین جہنم میں سب سے زیادہ ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا بکفرہن، کیونکہ وہ کفر کرتی ہیں. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں، کیا اللہ کا انکار کرتی ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، بکفر العشیر و بکفر الاحسان، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور اس کے احسان کی ناشکری کرتی ہیں، ناقدری کرتی ہیں، اس کی نعمتوں کی جو وہ کما کر لاتا ہے، جو محنت کرتا ہے اس کی ناقدری کرتی ہیں. اور کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو احسنت الی احداہن الدہر،
کہ پوری زندگی اگر آپ احسان کرو اس پر، اور پھر اگر بیوی نے کچھ کمی دیکھ لی، وہ کہہ دیتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، میں نے کبھی زندگی میں تمہارے اندر اچھائی نہیں دیکھی ہے۔ یہ ناشکری کی حد ہے جو اللہ کے نبی نے بیان کی، جو عورتیں عام طور پر اپنی زبانوں پہ لے آتی ہیں کہ جب سے میں شادی ہوئی ہوں کبھی میں سکون سے نہیں رہی، جب سے میں شادی ہوئی کبھی میں نے راحت نہیں دیکھی، جب سے میں شادی ہوئی کبھی میں نے اطمینان کو نہیں پایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے پوری زندگی احسان کرنے کا بدلہ عورت ایک جملے میں یہ دیتی ہے، بدلہ یہ دیتی کہہ دیتی ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں سکون نہیں دیکھا، اور یہ سبب ہے عورتوں کے اکثر جہنم میں جانے کا۔ ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ وتعالی محفوظ رکھے۔ لہٰذا جو شادی شدہ عورتیں ہیں، بیویاں، اللہ سے ڈریں، شوہر کی ناقدری نہ کریں۔ ناخوشگوار حالات، ناخوشگوار ماحول ہو جاتا ہے، ایسے دن آ جاتے ہیں جس میں بڑی پریشانیاں، آزمائش ہے، امور ہے اختلاف کے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری زندگی میں جو راحت تھی، جو محبت تھی، جو سکون تھا، جو پیار تھا، جو سیر و تفریح تھی، جو کچھ لذت زندگی میں محسوس ہوئی، ان سب کا عورت ایک جملے میں ان سارے احسانات کو، ان سارے محبت کے پلوں کو ایک جملے کے اندر ان پر پانی پھیر دے اور یہ کہہ دے کہ میں نے سکون دیکھا ہی نہیں۔ یہ اللہ کو ناپسند ہے، جہنم میں جانے کا سبب ہے عورتوں کی یہ، نہ قدری نہ کرے، نہ شکری نہ کرے۔ آپ دیکھتے ہیں بس اوقات عورت اپنے گھر میں ہے، شادی سے پہلے والد کی کمائی بہت مختصر ہے، والدہ کی کمائی پہ ہے، والدہ بہت مختصر کماتی ہیں، بھائی کی کمائی پر وہ مختصر کماتا ہے، اسی میں زندگی گزار رہی ہے۔ کبھی وہ ان کو ایسا نہیں کہہ رہی ہے کہ میں نے کبھی سکون نہیں دیکھا، کبھی میں نے اطمینان نہیں دیکھا، پر جب نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد شوہر اس سے بڑھ کر کے خرچ کرتا ہے، اس سے بڑھ کر کے خیال کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اس سے وہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے زندگی میں سکون نہیں پایا۔ اللہ کے نبی فرمایا ان کا یہ جملہ کہ میں نے زندگی میں کبھی بھلائی نہیں دیکھی، یہ ناشکری کی حد ہے، اور یہ ناشکری، یہ ناقدری جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ اسے ناظرین اکرام، عورت پر عظیم حق ہے شوہر کا کہ وہ اس کے احسان کا بدلہ شکر گزاری سے دے، اس کی کوششوں کو سراہے، اس کی ہمت اور اس کے حوصلے کو بڑھاتے رہے، اس کے ساتھ رہے، خوشگوار ماحول میں بھی، اور جب پریشانی کے دن ہوں تب بھی اس کے ساتھ رہے، اس کا ساتھ نہ چھوڑ دے، مال میں تنگی ہو گئی تب بھی اس کا ساتھ دے، ساتھ نہ چھوڑ دے، اور یہ کہے کہ میں نے بہت سکون اور بہت راحت پائی ہے، اور بہت ساری نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے ذریعے سے مجھے دی ہیں، بہت زندگی میں نے خیر دیکھا، ایسے جملے وہ ادا کرے، یہ اللہ کو بڑے پسندیدہ ہے۔ ناظرین کرام، تو یہ عورت پر حق ہے اپنے شوہر کا، جسے اسے ادا کرنا چاہیے۔